آپ کو بتاؤں جو امتحان میں پاس ہوتے ہیں اچھے نمبر لیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ان کو آتا بھی ہو, امتحان میں تکے دبا کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے امتحان پورے سال پڑھا نہیں, رات کو ایک سوال دیکھ کے چلے گئے, اتفاق سے وہی آ گیا, چھاپ کے آ گئے. اور جو پورے سال پڑھتا رہا اس نے وہ والا سوال نہیں دیکھا, صبح پیپر میں وہ والا سوال آ گیا. وہ ان پڑھ ہو کے اس کے, وہ پڑھا لکھا ہو کے نمبر کم, اور ہم نے نہیں پڑھا اور نمبر ہمارے زیادہ. یہ تکے چل رہے ہوتے ہیں. تبھی جو کمپنیاں ہیں نا, جو صحیح کمپنی ہے, وہ آپ کے فن کو دیکھتی ہیں کہ آپ کو آتا کیا ہے. آتا ہے تو ٹھیک ہے, آ جا, نہیں آتا چل بھائی نکل یہاں سے. وہ ڈگریاں کہہ رہے ہیں اپنی پینٹ میں رکھو اس کو, ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میرے پاس کوئی ڈگری شگری نہیں ہے, سب جعلی بنوائی ہے میں نے, تجربہ بہت ہے. آج کل ایک کمپنی میں ایچ آر مینیجر لگا ہوا ہوں. ایچ آر مینیجر بڑی فلم ہوتی ہے. تو میں نے کہا تمہیں, کہہ رہے بس ہم ایسی ٹوپی کرا کے نا کمپنیوں میں گھستے گھستے یہاں تک پہنچ گئے. کہہ رہا ہے لیکن بھاری بھرکم تنخواہیں مل رہی ہیں مجھے, کیونکہ میں کام ان لوگوں سے زیادہ کر کے دے رہا ہوں جو پراپر پڑھے ہوئے, ڈگریاں بنا لی تھی اس نے. تو میں جلدی سے اس بات کی طرف آتا ہوں جو ہم نے بیان لے کے شروع کیا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم پہ ٹینشن مسلط ہوتی تھی پڑھائی کی. مجھے یاد ہے جب میٹرک میں سرٹیفکیٹ ملا بھائی بی گریڈ, کیا خوشی تھی, وہی پاؤں زمین پہ ٹکے نہیں رہے تھے. اور یہ لوگوں کو ہوتی ہے, اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں بہت مزہ آتا ہے. تو سوچو جس دن یہ اعلان ہوگا, ایک طرف جہنم کی آگ ہے, اللہ کا قہر ہے, اللہ کا غضب ہے, دوسری طرف جنت کے باغات ہیں. ایسی جنت مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی نے فرمایا نہ کسی کان نے اس کی لذتوں کو سنا ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا, یہ اس کی حقیقت کو نہیں سنتے, اس جیسا کچھ سنتے ہیں ہم. اور نہ کسی آنکھ نے ایسی لذتیں کبھی دیکھیں. وما خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا تصور بھی نہیں گزرا. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی عیاشی کی جگہ ہے جہاں عیش و عشرت کا سامان ہے, تو آپ کیا سوچ لو گے؟ نائٹ کلب ہوگا, شراب کباب ہوگا, حور و رنگ ہوگا, اور بہت عیاشی ہوگی, اور آپ کی جوانی ہوگی, یہی سوچ لو گے نا. اور یہ کھانے کو ہوگا, یہ پینے کو ہوگا. تو قرآن کہتا ہے کہ تم تصور کو انتہا تک لے جاؤ. دنیا میں عیاش ترین آدمی کی عیاشی کا تصور کر لو, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے, اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اور ویسے بھی عقل کی بات ہے, جو کائنات کو بنانے والا ہے, کریٹر ہے, دیکھو اس نے دنیا میں اتنی لذت کے سامان رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ لذتیں جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں یہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے, یہ تو اللہ نے ویسی رحمت کی ہوئی ہے. یہ کسی عمل کا, ہماری محنت کا بدلہ نہیں ہے. پھر بھی کیسی لذتیں ہیں, شدید پیاس میں پانی کیسی لذت ہے, شدید بھوک میں مزے مزے کے کھانے کیسی لذتیں ہیں, دیکھنے میں کیسی کیسی لذت کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. تو آپ یہ سوچیں وہ لذتیں جو اللہ ہمیں ہمارے عمل کے بدلے کے طور پر دے گا, اور قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں بدلہ نہیں ہے, بلکہ وہ بدلہ اللہ رحمت کی صورت میں نزولاً مہمان نوازی کے طور پہ کرے گا. یعنی وہ میزبان بن کے ہمارا اکرام کرے گا. تو وہ اکرام کی کیا انتہا ہوگی, تو خالق کائنات ہے وہ. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی بڑے سے بڑے سیٹھ نے ولیمے کی دعوت پہ بلایا, کوئی سمجھ لو کراچی کا یا پاکستان کا بہت بڑا سیٹھ ہے جی, بہت بڑا نام ہے اس کا. ایک زمانے میں سیٹھ عابد ہوا کرتا تھا نا, آج کل کہاں ہے, ہر سیٹھ مارکیٹ سے تھوڑے دنوں میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ دنیا ہے بھائی. سیٹھ عابد کو ہم فرض کر لیتے ہیں, اگر کوئی ابھی حاضر سروس سیٹھ ہوا بولے گا میرا نام کس خوشی میں لیا آپ نے بغیر پرمیشن کے. سیٹھ عابد تھا, ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا, ہمارے بچپن میں مشہور تھا وہ سیٹھ عابد. اب پتہ نہیں زندہ ہیں تو اللہ عمر میں برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. اب سیٹھ عابد ہے جی, بڑا کراچی کا کروڑ پتی, ارب پتی تاجر. آپ غریب تھے, اس نے آپ کو کسی وجہ سے انویٹیشن بھیج دی. جیسے سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے, ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پاکستانی جو تھا وہ کہیں ریاض میں کہیں گلی میں گھوم رہا تھا, تو ایک
عرب تھا بڑا شاہی خاندان کا, اس کا بچہ کہیں کھیلتا ہوا گلی میں کہیں کھیل رہا تھا, تو یہ پاکستانی غریب آدمی اس نے اس بچے کو بڑا پیار کیا, بڑا اکرام کیا, اس کو پیارا سا بچہ تھا. تو وہ شہزادہ دیکھ رہا تھا, شہزادے کو بڑی غیرت آ گئی کہ بھئی میرے بچے کو اتنا پروٹوکول دیا, اس کو یہ عمل اچھا لگا. تو شہزادے نے اس کو بولا کہ کچھ دن بعد کوئی ہماری دعوت ہے, آپ کو بھی انویٹیشن ہے, آ جانا. وہ شہزادے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں, جب ان کا دل آ جائے نا تو بس وہ پھر نوازتے ہیں. تو یہ پاکستانی غریب آدمی یہ جب دعوت میں پہنچا تو یہ اس کی عقل حیران ہو گئی, یار ایسی بھی دعوت ہوتی ہے. بھائی ہماری دعوت کیا ہوگی, پورے بکرے کر دیں گے نا, اور کیا. وہ ان کی دعوت ایک تو عود کی وہ دھونیاں چل رہی ہیں, پھر پورے اونٹ کے بچے روسٹ, اونٹ کے بچے دم پخ صحیح ہے نا, یعنی زمین میں دبا کے اونٹ کے بچے پکائے ہوئے صحیح پورے. وہ ایسی وی آئی پی دعوت اس نے کبھی تصور نہیں کیا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یار اس شہزادے کو اس بندے کی اوقات دیکھنی چاہیے تھی کہ اس کو تو تم دیسی مرغی کا سوپ بھی پلا دیتے تو یہ بیچارہ خوش ہو جاتا. پاکستانی غریب آدمی تھا, مزدور آدمی تھا, اس کو آپ کو یہ اونٹ مونٹ اور یہ سب چیزیں کھلانے کی کیا ضرورت تھی. سوال پیدا ہوتا ہے نا. اس کو تو آپ چائے میں پاپے بھی ڈبو کے دے دیتے, یہ کہتا بھائی بادشاہ کے محل سے ہو کے آؤ, بس یہی کافی تھا. بلکہ اپنے گھر بلاتے, سر پہ ہاتھ پھیرتے, سیلفی لیتے, چل پتلی گلی سے نکل. وہ ساری زندگی اسی سیلفی پہ خوش ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ تو بہت خوش ہو جاتا, لیکن بادشاہ کی بے عزتی ہو جاتی. یہ دنیا میں بتاتا یار بادشاہ سلامت کی دعوت تھی اور چائے میں پاپے ڈبو ڈبو کے کھلائے جا رہے تھے. کیا خیال ہے. بادشاہ جب دعوت کرتا ہے تو جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے ان کی حیثیت نہیں دیکھتا, وہ کس کی حیثیت دیکھتا ہے, اپنی. کبھی کسی مالدار کو آپ نے دیکھا دال چاول کھلا رہا ہو دعوت میں, دلیل یہ دے کہ میں نے جن لوگوں کو بلایا ان کو یہ بھی میسر نہیں. صدقے میں تو کرے گا یہ. ارے جب کوئی مالدار غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہوتا ہے نا, اس صدقے میں تو دال چاول بھی ہوتا ہے, 5-5 روپے دے کے بھی تنخواہ دیا جاتا ہے, اور راشن بانٹ دیا جاتا ہے, بھائی آٹے کی 5-5 تھیلیاں ایک ایک غریب کو دے دو. صدقہ اور چیز ہے, اور دعوت بولو نا, دعوت الگ چیز ہے. تو جب دعوت کرتا ہے نا سیٹھ آدمی, تو دعوت میں اصول یہ ہے کہ آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتی ہے. تبھی جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کے ولیمے یا اپنے ولیمے ان کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتے ہیں. 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں, پہلے سوپ لایا جا رہا ہے, پھر یہ لایا جا رہا ہے, پھر یہ لایا جا رہا ہے. اب کیا ہوا کہ آپ غریب آدمی تھے, آپ بیچارے رکشہ چلاتے تھے یا کہیں چوکیداری کر رہے تھے, تو سیٹھ عابد نے آپ کی دعوت کر دی. آپ بڑے خوش ہو گئے, یار اب سیٹھ عابد کی دعوت ہے, ڈیفینس میں کوئی بڑی وی آئی پی جگہ ہوگی. تو سیٹھ عابد نے کہا بھائی میری طرف سے دعوت ہے, میرے بیٹے کا ولیمہ ہے, تو میں بلاتا تو نہیں غریب لوگوں کو, لیکن چلو یار تمہارے سے بھی کوئی سلام دعا ہے ہماری, آ جانا. آپ پہنچ گئے, دال چاول پکے ہوئے ہیں وہاں پہ, صحیح ہے نا. کیا پکا ہوا ہے, دال چاول. اب آپ کھا رہے ہو, یار ہم کیا سمجھ کے آئے تھے. ایسا خوبصورت لان ہوگا, انٹری کے لیے لوگ الگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے, پھر جب لان میں جائیں گے تو وہ ستارے ٹمٹما رہے ہوں گے, بڑا ڈیکوریشن کا انتظام کیا ہوا ہوگا, اور اگر وہ بالفرض دیندار نہیں ہیں تو ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوں گی, حور و رنگ کا انتظام کیا ہوا ہوگا, فنکارائیں بلائی ہوئی ہوں گی, اداکارائیں ملکی مشہور جن کو آج تک ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھ کے حسرت کیا کرتے تھے, ان کو زندہ دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. یہ سوچ ہوگی نا اس کی. اور بناب اس سے بھی ملاقات ہوگی, اس سے بھی ملاقات ہوگی, یہ ہوگا, یوں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو اور پھر کھانے میں پہلے سوپ پیش کیا جائے گا. تو غریب تو بیچارہ خوشی سے 3 دن تک اس کو نیند نہیں آئے گی. جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر اس کے خون کے آنسو کہ میرے لیے کیا انتظام ہے. اب آپ کہہ رہے ہو صاحب یہ کیا ہے یار, یہ صدقے کی محفل ہے, کوئی 11ویں شریف ہے, یہ ابا کا تیجا کر رہے ہو یا ولیمہ کر رہے ہو. سیٹھ عابد کہہ رہا ہے بھئی آپ کو کیا اعتراض ہے, آپ کو گھر میں یہ ملتی ہے, آپ کو تو گھر میں اگر ملتی بھی ہے تو سادہ دال چاول, ہم نے تو دال میں ٹماٹر کا تڑکا بھی لگوا دیا آپ کے لیے, یہ اسپیشل آپ کے لیے تڑکا لگوایا, ورنہ ہم تڑکے وڑکے نہیں لگاتے.
آپ کو تو ابلے ہوئے چاول گھر میں ملتے ہیں, ہم نے اسپیشل آپ کے لیے دال میں تھوڑا تڑکا لگایا, دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس. ہے مزے کی دال, آپ کھا رہے ہو, مزہ آ رہا ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے, لیکن آپ کہو گے کہ آج سے سیٹھ عابد کی عزت ختم. 20 لوگوں کو جا کے بتائے گا ابے بڑا بنا پھرتا ہے, اب ٹوپی ڈرامہ, کنجوس آدمی ایک نمبر کا, یہی بولو گے نا. اب جو بھی آپ کو کہے ابے تجھے تو تیری حیثیت سے زیادہ کھلا دیا, آپ کہو گے بھائی ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ نہیں کھلایا. بات یہ ہوتی ہے دعوت کرنے والا اپنی حیثیت کے حساب سے دعوت کرتا ہے, وہ انوائٹڈ مہمان جو ہیں ان کی حیثیت کو پیش نظر نہیں رکھتا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, سیٹھ عابد یہ حماقت کبھی نہیں کرے گا کہ دال چاول کھلا دے. وہ کہے گا یار آج ساری دنیا دیکھے گی کہ سیٹھ عابد کی دعوت کیسے ہو. کنجوسی کا تانا دنیا میں کوئی نہیں برداشت کرتا, تبھی تو لوگ قرضے لے لے کے دعوتیں اچھی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ایک دفعہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کنجوس نہیں ہیں. اب یہ بھی غلط ہے کہ آپ قرضہ چڑھا دیں اپنے اوپر, لیکن غیرت مند آدمی بہرحال یہ کنجوسی کا تانا کبھی بھی برداشت نہیں, وہ کرے گا ہی نہیں ولیمہ اگر پیسے نہیں ہیں. بھائی کریں گے تو پھر اپنے حساب سے کریں گے. تو آپ مجھے بتاؤ, حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ غیرت کس میں ہے؟ اللہ میں. ایک تو غیرت اس میں زیادہ, اس کو کنجوسی کا تانا بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہودیوں نے ایک دفعہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا, قرآن میں اللہ نے سورت نازل کی, فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بند گئے ہیں, ولعنوا بما قالوا, ان یہودیوں پہ اللہ کی لعنت. یہ کہہ رہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, بل یداہ مبسوطتان, میرے تو دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے. اللہ کو غصہ آیا, اللہ نے فوراً جواب دیا. کنجوس آدمی کو آپ کنجوسی کا تانا دو, وہ جواب نہیں دے گا, تھینک یو کہہ کے نکل جائے. اگر کوئی کہے نا اس کو کہ ماشاءاللہ آپ پیسہ بہت بچا کے رکھتے ہیں اور بہت سیو کرتے ہیں, وہ کہے گا شکریہ, آپ نے میری کفایت شعاری اور قناعت کی تعریف کی, میں آپ کے شکر گزار ہوں. لیکن جو سخی ہوگا وہ بولے گا ابے بچائے گا تیرا باپ, ہم تو خرچ کرنے والے لوگ ہیں. اس کو وہ چپ نہیں رہے گا, وہ خاموش کبھی نہیں رہے گا, اس کو غصہ آئے گا, بھائی تو کیسی بات. اور یہ غصہ آنا اس کی علامت ہے یہ سخی ہے, یہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. دیکھو کسی میں غیرت ہو, آپ اس کو بولو بھائی ہم نے سنا یار تیری زوجہ کے وہ فلانے سے تعلقات ہیں, ایک دم لال پیلا غصہ, تو نے یہ الزام کیسے لگایا بھائی, ایک دم لال پیلا ہو جائے گا نا. اور غیرت نہیں ہے بھائی, میں نے سنا ہے تیری وائف کے چکر چل رہا, کہہ رہے تھینک یو یار, ایسا ہے. اصل میں وہ میرا خیال ہے غلط انفارمیشن ہے, تحقیق کر لیتے ہیں. یعنی وہ ایک دم سے جوش میں نہیں آئے گا, وہ کہے گا دیکھ لیتے ہیں, آپ نے اطلاع دی ہے, ایک نیوز ہے, آج کی تازہ خبر یہی ہے. اور صبح سے